محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ ہمارے معاشرے میں بچیوں کی شادی کرنا کسی ایک گھر کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ مجھ سمیت ہم سفید پوش یا مڈل کلاس لوگوں کے گھر اسی پریشانی میں مبتلا ہے۔ ہماری خود ساختہ لعنتوں نے ہمارے معاشرے میں ایسا گھر کیا کہ وہ یا تو گھر بسنے ہی نہیں دیتی یا اکثر بسے ہوئے گھروں کو اجاڑ دیتی ہیں۔ باقی لعنتوں کے ساتھ ساتھ ان میں ایک سب سے بڑی لعنت جہیز کی ہے۔ اس جہیز کی لعنت نے کتنے ہی گھر بسنے سے روک رکھے ہیں۔ غریب گھرانے جو 2 وقت کی روٹی مشکل سے پوری کرتے ہیں، وہ بھلا اپنی زندگی کی سب سے قیمتی شے بیٹی یا بہن کی صورت میں کسی کے گھر بھیجتے ہیں، تو کیا ابھی بھی کسی اور چیز کی ضرورت ہے؟ مگر یہ کیا یہاں ابھی رشتہ طے نہیں ہوا کہ لڑکے والوں کی جانب سے ٹی وی، فریج، موٹر سائیکل اور نہ جانے کتنی ساری چیزوں کی لسٹ تھما دی جاتی ہے؟ اور اگر لسٹ نہ بھی ملے تو ہماری بوڑھی عورتوں کا آپس میں کانا پھوسی کے ذریعے یہ پیغام پہنچا دیا جاتا ہے کہ اگر تمہاری لڑکی سامان جہیز میں نہ لے کے آئے تو پھر اپنے ہی گھر پہ بٹھائے رکھنا وغیرہ۔ دوسری جانب اگر کوئی لڑکی جہیز لے بھی جاتی ہے تو ہمیشہ تانا دیا جاتا ہے کہ فلاں کی بہو اتنا سامان لائی اور تم کیا لائی؟ بڑی بہو بڑا ٹی وی لے کر آئی، تم چھوٹا لے کر آئے۔ اگر آپ کی بڑی بہو کسی سیٹ نسل کی ہے اور چھوٹی بہو غریب مزدور کی اولاد، تو اس میں اس کا کیا قصور؟ آپ کا اپنا ہوا نا۔ آپ اپنے جیسے کسی لالچی سیٹ کی بیٹی کو دوسری بہو کیوں نہیں بنائے؟ صرف اسی پر اکتفا نہیں، بعض اوقات یہ بھی دیکھنے کو ملا کہ شادی کے بعد بھی لڑکے کی ڈیمانڈز ختم نہیں ہوتی۔ بعض کو تو بیویوں کو والدین سے اپنا حصہ لینا یاد آ جاتا ہے اور وہ بار بار کہتے ہیں مجھے بھائی سے قرض دلواؤ، سستے سے گاڑی دلواؤ، ٹی وی دلواؤ، فریج دلواؤ۔ آخر یہ سب کیا ہے؟ خدا را سوچو کہ جس نے اپنا وجود تمہیں سونپ دیا، اپنی ماں کی نرم گود کو خیر آباد کہہ دیا، باپ کی محبت کو پیچھے چھوڑ کر ایک انجان گھر تمہارے پاس چلی آئی، کیا ابھی بھی اس سے مزید تقاضا کرنے کی کوئی گنجائش باقی رہتی ہے؟ کیا اس طرح مطالبات کرنا ایک کبھی فیل نہیں؟ کیا یہ لالچ نہیں کہلائے گا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مال بڑھانے کے لیے سوال کرتا ہے وہ انگارے کا سوال کرتا ہے، تو چاہے زیادہ مانگے یا کم مانگے۔ جہیز کی رسم ایک ناسور کی طرح پورے معاشرے میں پھیل چکی، جس کے باعث دیگر برائیاں جیسے خودکشی، چوری، طلاق اور دھوکہ دہی اور دیگر بہت سارے سماجی مسائل بھی جنم لے رہے ہیں۔ اوپر سے شادی میں فرض شدہ رسومات کی پیوند کاری نے بھی اس کو مہنگا ترین بنا دیا۔ فالتو کی رسمیں، امیر گھرانے میں موجود طرح طرح کی رسموں کو دیکھا دیکھی کرنے میں ہم متوسط مڈل کلاس لوگ معاشرے کو جس جانب جھونک رہے ہیں اس کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہے۔ بھلا خود سوچے، جس نئی زندگی کا آغاز ہی حرام کاموں سے ہو، اس زندگی میں برکتیں آئیں گی یا فتنے؟ خود ساختہ رسمیں اس مقدس رشتے کا اصل چہرہ ہی بکھاڑ کر رکھ دیتے ہیں اور ہم نے خود شادیوں کو مشکل ترین بنا دیا ہے۔ میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جن کی بیٹیاں صرف جہیز نہ ہونے کی وجہ سے گھروں میں بیٹھی ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ذات پات، قوم، قبیلے کی بحث میں پڑھ کر بیٹیوں کو گھر بٹھائے رکھنا اور کسی دوسرے گھر سے بیٹی نہ لانے کی رسم زہر کی طرح پھیلتی جا رہی ہے۔ اپنے قوم قبیلے سے باہر شادی نہ کرنا یا صرف اپنی ذات میں شادی کرنا، شیخ کے گھر رشتہ کرتا ہے، پٹھان کے گھر رشتہ کرتا ہے، اور اس فعل میں تو ہم نے بڑے بڑے پیروں کو بھی دیکھا ہے، وہ بھی اس فعل میں لگے رہتے ہیں، اور اس وجہ سے ہر قبیلے میں اکثر رشتے رکے رہتے ہیں اور کئی بیٹیوں کو بن بیاہے اپنے والدین کے گھر میں ہی رہنا پڑتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں آج بھی برہمنوں کے دور میں ہندوؤں سے ادھار لی گئی سوچ موجود ہے۔ آج رپورٹ کے مطابق تقریباً 1 کروڑ لڑکیاں شادی کے منتظر ہیں، جبکہ تقریباً 40 لاکھ سے زیادہ لڑکیاں اس انتظار میں بوڑھی ہو چکی ہیں، 30 سال سے زیادہ ان کی عمر ہو چکی ہے، جس کی بنیادی وجہ صرف یا تو انہیں اپنے برابر کا رشتہ نہیں ملتا یا ان کے والدین جہیز نہیں دے سکتے۔ مگر اس بارے میں سوچے گا کون؟ میں بھی نہیں سوچتا، آپ بھی نہیں، کیونکہ ہم اتنے خود غرض لوگ ہیں کہ ہمیں بس اپنے آپ نظر آتا ہے۔ ہاں، اگر کسی جگہ بھی کوئی دکھاوے کا موقع ملے تو ہم سب سے آگے ہوں گے۔ کاش ہمارے معاشرے میں موجود ان چند بنیادی لعنتوں کا خاتمہ ہو جائے اور ہمارے ان گنت خدشات سے پاک ہو جائیں۔ غریب والدین ان داخلی زنجیروں اور فرسودہ رسموں کے طوق سے آزاد ہو کر اپنے فرائض کو ادا کر سکیں گے۔ خدا را آؤ مل کے ایک ایسا رواج لائیں جس سے بیٹیاں جیت جائیں اور جہیز ہار جائے۔